ادب کے ساتھ جشن منانا چاہیے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جشن منانا چاہیے۔ میرا جشن منانے کا طریقہ ناچ گانا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ صرف روشنیوں سے منور کرنا نہیں ہے، صرف موٹر سائیکلوں پہ گھوم کر جشن منانا نہیں ہے۔ جشن مناؤ، جشن کی شکل یتیموں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن کی شکل کرو تو بیواؤں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن مناؤ تو جشن کا حصہ غرباؤں میں اور بھوکوں میں کھانا تقسیم کر کے کرو، جشن مناؤ تو ایسا جشن مناؤ کہ دنیا دیکھتے رہے اور کہے کہ کیا جشن منا رہے یہ لوگ، کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے، مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے۔ اگر ہم صرف آتش بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے، روشنی کو ہی صرف جشن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں۔ میں آپ تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں اور مبارکبادی کس بات کی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صاحب قرآن کی آمد کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کملی والے کی آمد کا مہینہ، تو یہ مہینہ وجہ تخلیق کائنات کا بھی مہینہ ہے۔ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ وجہ تخلیق کائنات، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف اس دنیا کو بلکہ کائنات کو بھی اگر بنایا ہے تو اس کی وجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے وقت میں ہوئی جب جہالت اپنے عروج پر تھی، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپسی اختلاف و جھگڑوں کا یہ عالم تھا کہ جہالت کی بہت بڑی واقعات ہے، داستانیں ہیں، میں ان پر نہیں جاؤں گا تفصیل سے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا کو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ کی سنت ملی، سیرت ملی، اور رسول اللہ کی آمد کا نتیجہ ہے کہ ہم کو قرآن بھی ملا۔ اور دنیا آج اسلام کو بدنام کرتی ہے اور کئی باتیں، جھوٹی باتیں اسلام سے جوڑ دیتی ہیں، لیکن حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس لیے ربیع الاول اور رسول اللہ کی آمد وہ ہم کو اور آپ کو اپنے زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوگی، اور ہم کو اپنے زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور جائزہ لیتے ہوئے اپنے زندگی میں سے جو بھی
کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا اور بہت ساری چیزوں کا ہم کو کریکشن کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی۔ وہ کیا چیزیں ہیں ان کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، زندگی میں سیرت النبی کو پڑھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے۔ قرآن کو صرف گھر کے تابدانوں تک محدود نہ رکھیے، کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ ایک صفحہ قرآن پڑھ کر گھر سے روانہ ہوئیے اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دے گا اور اپنے عمل میں تبدیلی لاؤ۔ بے شک رسول اللہ کی آمد کا جشن منانا چاہیے ہم کو، لیکن جشن میں آداب بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ جشن منانا چاہیے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جشن منانا چاہیے۔ جشن مناؤ، جشن کی شکل یتیموں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن کی شکل کرو تو بیواؤں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن مناؤ تو جشن کا حصہ غرباؤں میں اور بھوکوں میں کھانا تقسیم کر کے کرو۔ جشن مناؤ تو ایسا جشن مناؤ کہ دنیا دیکھتے رہے اور کہے کہ کیا جشن منا رہے یہ لوگ، کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے، مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے اور تعلیم کے فروغ کے لیے مدد ہو رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج آپ ہم یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے جو ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کر کر منا رہے ہیں۔ یہ جشن ہے جو آج جس کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ ناچ گانا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ صرف روشنیوں سے منور کرنا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مدرس کو وہ تعلیم دینے والے اساتذہ کی مدد کر کے میں جشن مناؤں۔ میرا طریقہ صرف موٹر سائیکلوں پہ گھوم کر جشن منانا نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے جشن منانے کا۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ آج افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ کس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم غربت کا شکار ہیں، ہم مفلسی کا شکار ہیں، ہم پریشان حالی کا شکار ہیں۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ جہاں جہاں بھی میلاد کا جشن ہوتا ہے، میں ان جشن منانے والے اصحاب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے جشن کا حصہ یتیموں کی مدد سے بھی کیجئے، اپنے جشن کا حصہ بیواؤں کی مدد کے ذریعے بھی کیجئے، اپنے جشن کا حصہ مظلوم کی مدد کرنے میں بھی کیجئے، اپنی جشن کا حصہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی بنائیے، اپنے جشن کا حصہ آپ بے روزگار کو روزگار عطا کرنا یہ بھی جشن کا حصہ بنائیے۔ اگر ہم صرف آتش بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے، روشنی کو ہی صرف جشن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم کو یہ پیغام دینا ہوگا